اور بھی جگہ لکھا ہے. مثال کے طور پہ منوسمرتی پاٹھ نمبر 7 شلوکا نمبر 47 to 50 میں, منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 225 میں, منوسمرتی پاٹھ نمبر 11 شلوکا نمبر 151 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 2 منترا نمبر 12 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 21 منترا نمبر 14 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے جوئے کے بارے میں ہندو دھرم کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. جب ہم پڑھتے رگ وید کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 34 منترا نمبر 3 میں, اس میں لکھا ہے کہ جوئے کھیلنے والا جواری وہ کہتا ہے میری پتنی مجھ سے ناراض ہے, میری والدہ میری ماتا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 34 منترا نمبر 13 میں کہ جوا مت کھیلو لیکن کھیتی کرو اور جو بھی آپ کمائیں گے اس میں خوش رہو. آگے جب ہم پڑھتے منوسمرتی اس میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 7 میں شلوک نمبر 50 میں جوا کھیلنا, شراب پینا, عورتوں کے پیچھے بھاگنا اور شکار کرنا یہ چاروں بڑے گناہ ہیں. اور جوا کھیلنا حرام کئی جگہ لکھا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 221 to 228, منوسمرتی پاٹھ نمبر 7 شلوکا نمبر 47, منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 258 to 262. کئی جگہ لکھا ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے. فال کھولنے کے بارے میں جوتش گری کے بارے میں بھی لکھا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. منوسمرتی میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 258 to 262 میں کہ جھوٹ بولنا, فال نکالنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا جوتش گری سے یہ حرام ہے. اور راجا انہیں کٹھن سے کٹھن سزا دینا چاہیے ان کے جرم کے مطابق. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں اپنی جائیداد کا استعمال مت کرو رشوت دینے کے لیے. رشوت اسلام میں حرام ہے. اور اس کا ذکر منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوک نمبر 258 to 262 میں بھی ہے. یہاں لکھا ہے کہ غلط طریقے سے پیسے بنانا اور رشوت دینا حرام ہے. راجا انہیں کٹھن سے کٹھن سزا دینا چاہیے ان کے جرم کے مطابق. جب ہم قرآن مجید پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالی کم سے کم 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور, خون, خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا کھانا. جس کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے خدا کے علاوہ وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ہندو دھرم کی کتابیں اس میں بھی لکھا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 5 شلوکا نمبر 19 میں اس میں لکھا ہے کہ برہمن سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے, خنزیر نہیں کھانا چاہیے, اس کے لیے حرام ہے. وشنو سوترا میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 5 شلوک نمبر 49 میں اگر کوئی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے, سور کا گوشت بیچتا ہے, اس کا ہاتھ یا الٹے پیر کاٹنا چاہیے. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر کاٹنا چاہیے. ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے وشنو سوترا میں پاٹھ نمبر 5 شلوک نمبر 49 میں اگر کوئی سور کا گوشت خنزیر بیچتا ہے اس کا ہاتھ یا پیر کاٹنا چاہیے. اسلام میں
مرد اور عورت کے لیے حجاب کے بارے میں لکھا ہے. اسلام میں مرد اور عورت کو حجاب کرنا چاہیے. اس کا ذکر ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں, اور کئی جگہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے, اور قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں ہے. مختصراً سے اس کے 6 نقطے ہیں حجاب کے. نمبر 1 وہ ہے سطر, ایکسٹینڈ. آدمی کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتی ہے, اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ سطر عورتوں کے لیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے سیم ہے, یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, دوسرا نقطہ, کپڑے جو پہنے جاتے ہیں وہ پتلے نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. تیسرا, کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا ڈھانچہ دکھے. پہلے کے علاوہ باقی 5 نقطے آدمی اور عورت کے لیے یکساں ہے. چوتھا نقطہ کہ کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کر سکے. It should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. 5واں نقطہ, دوسرے مذاہب کے نشانی والے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ, دوسرے جنس کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کو حجاب کے بارے میں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے, الحمدللہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ویسا لکھا ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 33 منترا نمبر 19 میں لکھا ہے, اے عورت, برہما نے تجھے عورت بنایا ہے, اسی لیے نظر کو نیچی کرو, اور جو آپ کے کپڑے جسم کو چھپا رہا ہے وہ جسم کا حصہ مت دکھاؤ. رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 85 منترا نمبر 30 میں آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. مہاویر چرتر پاٹھ نمبر 2 صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے, شری رام کہتے ہیں اپنی بیوی شریمتی سیتا سے, جب پرشورام کو دیکھتے ہیں, شری رام شریمتی سیتا سے کہتے ہیں, پرشورام اپنے بزرگ ہے, آپ نظر نیچے کرو اور پلوں کو سر پہ ڈھاکو. پٹ دا ویل یور سیلف اینڈ لو یور گیز. جب ہم پرانی کتاب پڑھتے ہیں کوائن ایج کے بارے میں, سکے کے بارے میں, کوائن کے بارے میں آف گپتا ایج, اس میں کئی فوٹو ہے جس پہ دکھایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں سکوں پہ عورتوں کے فوٹو ہوتے تھے, اور کئی ہندوستانی عورت, اس بھارت دیش کے عورتیں اپنا سر پلوں سے ڈھکتے تھے, اور یہ ویل اور یہ پلو کئی بار کونی تک آتا تھا. آج کی تاریخ میں بھی, آج بھی اگر آپ جائیں گے کئی گاؤں میں عورتیں سر کو پلوں سے ڈھکتے ہیں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ایک اور ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت کا ذکر کروں گا. اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے, میکسیمم سب سے زیادہ 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اکثر لوگ اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں, او ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے. اس کا صحیح جواب میرے باقی تقریر میں سنیے. ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے چند منٹوں میں. کیوں اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, آپ میری تقریر سنیے. وومنز رائٹس ان اسلام, خواتین کی حقوق اسلام میں, یا مسکنسپشن ان اسلام, اسلام کے بارے میں غلط فہمی. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس تقریر میں کہ ہندو دھرم میں بھی ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے.